میں زندگی گزر گئی ہے حالت غربت میں، تو حضرت جبریل امین آئیے، میرے نبی سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو نوجوان آپ سے گفتگو بڑی محبت والی کر رہا ہے نا، اس کی زندگی کا آج آخری دن ہے، بس اس کے اوپر کل یا رات موت کا فرشتہ آنے والا ہے۔ میرے نبی نے اس سے خواہش پوچھی کہ بتا تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا آقا دو خواہشیں ہیں، ابھی تک شادی نہیں کی غربت کی وجہ سے، دعا کرے میری شادی ہو جائے، اور دوسرا غربت کی وجہ سے آج تک میں میٹھا نہیں کھا سکا، جتنا بھی کما کے لے آتا ہوں اپنے ماں باپ پہ خرچ کر دیتا ہوں، اتنی توفیق اور اتنی جو ہے ہمت نہیں ہوئی کہ میں میٹھا گھر میں پکا سکوں اور اپنی اس خواہش کو پورا کر سکوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، کہا بناؤ ذرا میٹھا کھلا بناؤ تاکہ اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، اور کہا تیرے خاندان میں کوئی شادی کے قابل کو لڑکی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے چچا کی بیٹی۔ آپ نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، ایک صحابی رسول کو بھیجا، کہا جاؤ ذرا دیکھنا ان کے گھر سے کوئی رونے کی آواز تو نہیں آتی، تو وہ سارا دن گزر گیا، کوئی رونے کی آواز نہیں بلکہ گھر سے تو مسکراہٹوں کی آواز۔ میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک معاملے کی سمجھ نہیں آئی، تیرا ہی کل جبریل پیغام لے کے آیا تھا کہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، معاملہ کیا ہے ابھی تک تو اس کے اوپر موت کا فرشتہ نہیں آیا، جبکہ اس کا تو زندگی کا آخری دن تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب، یہ میاں بیوی پہلا دن تھا جب یہ اپنے دسترخوان کے اوپر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کسی سوالی نے صدا دی دروازے پہ، اس اللہ کے بندے نے اپنی بیوی سے کہا اگر مناسب سمجھو تو میں سوالی کو کچھ کھانا پیش کر دوں، تو اس کی بیوی نے کہا اب اس سوالی کو جو رب کے نام پہ آ کے مانگ رہا ہے اسے تھوڑا نہیں بلکہ جتنا بھی دسترخوان کے اوپر ہمارے کھانے کے لیے پڑا ہے نا یہ کھانا، یہ سارا اٹھاؤ، جو رب کا بندہ آ کے رب کے نام پہ سوال کر رہا ہے، یہ دسترخوان کے سارے کھانے اٹھا کے اس اللہ کے بندے کو عطا کر۔ کہا انہوں نے رب کے رستے کے اوپر دیا تو اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے ان کی زندگی میں برکت پیدا کر دی اور زندگی کو بنا دی۔ فرمایا رب کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی زمانہ مقدسہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ، اس کی زندگی کا بس یہ آخری دن رہ گیا ہے، تو اب یہ اپنے گھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتا دیا، اس نے اپنے خزانے کے سارے دروازے کھلا، اپنے نوکروں کو بلا کے کہا سارا غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ اتنا زیادہ ہے، یہ ایک دن رات میں ختم ہی نہیں ہونے والا۔ کہا تم نکالو، بیٹھ گیا، سارا تقسیم۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، موت کا فرشتہ نہیں آیا، تو وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ سے یہ سوال کیا مولا اس کی تو زندگی کا آخری دن تھا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس نے میرے بندو کے اوپر اپنا خزانہ اس طرح لوٹایا ہے، اس طرح اس نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے ہیں غربا کے لیے کہ مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے اس کی زندگی میں اور برکت ڈال دیا ہے۔ میں نے کہا میرا بندہ میرے بندو پہ خرچ کرتا رہے، میں رب العالمین سے اور عطا کرتا رہے، فرمایا میں دیتا رہوں یہ خرچ کرتا رہے۔ حضرات ذی وقار، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد رب کا گھر ہے، اور یہ رب کا گھر وہ ہے تم آج کسی کے دروازے پہ جاؤ نا، صبح جا کے دروازے پہ دستک دو، شام کو دو، اگلے دن پھر چلے جاؤ، تیسرے دن پھر چلے جاؤ، تو لوگ کیا ہوں گے آپ سے، وہ گھر والے تنگ آ جائیں گے، پریشان ہوں گے، جہاں تک کہ گھر کے بچے بھی کہنے لگ جائیں گے جب تو بار بار جائے گا نا دروازے پہ دستک ہوں گے، وہ بھی کہنے لگ جائیں گے یہ پھر وہی ہوگا جو کل آیا تھا، یہ وہی ہوگا جو صبح آیا تھا، یہ وہی ہوگا جو ابھی رات کو آیا تھا۔ تو حضرات ذی وقار لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، جب بار بار ایک دروازے پہ جایا جاتا ہے تو عزت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ مسجد اللہ کا وہ گھر ہے جس میں بندہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، ایک ہی دن کے اندر 5 مرتبہ آتا ہے۔ یہ جتنے زیادہ رب کے گھر کے چکر لگاتا ہے اس کی عزت اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ واحد خدا کا گھر ہے، یہ خدا کا گھر واحد ایسا گھر ہے کہ جس گھر میں بندہ جتنا زیادہ آئے اللہ کریم اس بندے کو اتنا مرتبہ زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा मस्जिद के लिए सिर्फ इतना अपने हलाल रिज़्क से देता है कि ये जितना चिड़िया का बच्चा होता है, एक चिड़िया होती है, वो चिड़िया